بزرگان محترم، بعض افراد وہ ہیں جو بروز قیامت جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں زندگی دے کر بھیجا ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک بندے کو، ہر ایک بندی کو، بلکہ ہر ایک انسان کو اللہ کے دربار میں ضرور پیش ہونا ہے۔ ہر بندے سے بروز قیامت اس کی زندگی کے بارے میں پوچھ تاچھ ضرور ہوگا، سوال و جواب ضرور ہوگا۔ کوئی انسان بروز قیامت بچ نہیں سکتا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان جھوٹ بول کر کسی دور جگہ بھاگ جائے تو ایک دوسرے بندے سے ضرور بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی برائی بیان کر کے اگر پکڑا جائے، جب اس کو اس کی اطلاع ہو جائے تو وہ اس سے بچ کر دور بھاگ کر جا سکتا ہے۔ جب ایک بندہ کسی کی کوئی چیز غصب کر لے، کسی کی کوئی چیز چرا لے، کسی کی کوئی چیز اٹھا کر کے اپنے گھر میں رکھ لے یا اس چیز کو دوسرے شخص کو بیچ دے، تو ایسا شخص بھی دنیا میں رہتے ہوئے اس شخص سے ضرور بچ کر دوسری جگہ بھاگ سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچایا ہے، اب وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، اب وہ اس کو دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہے، اب وہ اس کو کسی بھی حال میں ختم کرنا چاہتا ہے۔ بزرگان محترم، یہ تمام صورتوں میں ہر انسان، ہر بندہ ایک دوسرے سے بچ کر کہیں نہ کہیں جا کر چھپنے کی ضرور امید ہے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی بندہ، کوئی بندی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے سے بچ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ قیامت کا منظر تو ایسا خوفناک ہوگا بزرگان محترم، جس طرح آج میں اور آپ بازاروں کے اندر آج دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری قوم کی عورتیں جب کوئی سبزی لینے کے لیے بازار جاتی ہے، یا میں اور آپ کسی چیز کو خریدنے کے لیے جب بازار جاتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ ایسے موقع دیکھے ہوں گے کہ آدمی ایک چیز ادھر خریدتا ہے تو دوسری چیز دوسرے دکان سے خریدتا ہے، دوسری چیز دوسرے دکان سے خریدتا ہے، تیسری چیز تیسرے دکان سے خریدتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک ایک چیز خریدنے کے لیے اسے ایک ایک دکان کو جانا پڑے گا، ایک ایک چیز لینے کے لیے تھوڑا تھوڑا قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ ایک ہی دکان میں ایک ہی چیز میسر ہو جائے، ایک ہی دکان میں سبزی مل جائے، دال چاول مل جائے، کوتمیر اور پودینہ مل جائے، بزرگان محترم ایک ہی دکان میں سبزی اور دوسرے دیگر چیزیں مل جائے، یہ ناممکن ہے۔ ہر ایک چیز لینے کے لیے الگ الگ جگہوں پر جانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ تمام چیزیں اس کو میسر ہوتی ہے۔ تو میں نے بتایا بزرگان محترم، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہر انسان کو، ہر مومن کو، ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ضرور حاضر ہونا۔ اللہ زندگی کے بارے میں پوچھے گا،
میں نے تجھے دنیا میں زندگی دے کر بھیجا تھا، تو نے اس زندگی کو کیسے کھپایا، تو نے اس زندگی کو کیسے گزارا۔ بزرگان محترم، بروز قیامت ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت کو جواب دہی دینا پڑے گا۔ جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی دنیا میں رہتے ہوئے رب کعبہ کی قسم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے یا گزارتی ہے، بروز قیامت اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ کس لیے جگہ عطا فرمائیں گے؟ ساری دنیا کے اندر اتنے عبادت کرنے والے ہیں، اتنے نماز پڑھنے والے ہیں، اتنے روزے رکھنے والے ہیں، اتنی تہجد کے پابندی کرنے والے ہیں، اتنا صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں، اتنا خیر کے کاموں میں حصہ لینے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، مسکین اور بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، غربا کی مدد کرنے والے ہیں۔ کیا قیامت کے دن اللہ پاک یہ تمام لوگوں کے لیے کا سایہ مرحمت نہیں فرمائیں گے؟ بزرگان محترم، ان کی زندگی کے اندر اخلاص دیکھا جائے گا۔ یہ نماز پڑھتا تھا، کس کے لیے نماز پڑھتا تھا؟ یہ روزے رکھتا تھا، کس کے لیے روزے رکھتا تھا؟ یہ سارا دن بھوکا رہتا تھا، کس لیے بھوکا رہتا تھا؟ یہ غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا، غربا کی مدد کیا کرتا تھا، لاچاروں کی مدد کیا کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈ کر اپنی روزی کو پہنچایا کرتا تھا۔ بروز قیامت بزرگان محترم ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے کام کس کے لیے انجام دیا کرتا تھا؟ یہ سارے کے سارے خیر کے کام کس لیے کرتا تھا؟ اس کی نیت میں کیا تھا؟ اس کی نیت میں کس چیز کی کھوٹ تھی؟ بزرگان محترم، بروز قیامت جب سارے اعمال پلڑے میں رکھا جائے گا، ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا کہ اس کی زندگی کے اندر جو خیر کے کام تھے، ان خیر کے کاموں میں اخلاص کتنا تھا، دکھلاوا کتنا تھا، نام و نمرود کتنا تھا، شہرت کتنی تھی؟ بزرگان محترم، اخلاص کتنا ہوگا؟ بروز قیامت جب اللہ پاک پلڑے میں رکھ کر، ترازو میں رکھ کر تولیں گے تو اس وقت پتا چلے گا کہ اس کے خیر کے کاموں میں کتنا اخلاص تھا۔ اگر وہ اتنے کام دنیا میں کیا کرتا تھا، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ روزے رکھ رہا ہو، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار کر رہا ہو، چاہے وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ گن رہا ہو، چاہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر آدمی تک پہنچ تک، ہر ایک غریب تک پہنچ تک، ہر ایک مسکین تک پہنچ کر روزی کو پہنچاتا رہا۔ بزرگان محترم، اگر اس کی نیت کے اندر صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہ تمام چیزوں کے ذریعے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا پروردگار راضی ہو جائے، میرا خالق راضی ہو جائے، میرا مالک راضی ہو جائے، یہ مال میرا کمایا ہوا سرمایہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، آج یہ مال میرے پاس ہے، کل کے دن یہ مال کسی اور کے پاس جائے گا، آج اللہ پاک مجھے دینے والا بنایا ہے، ایک وقت وہ آئے گا، اگر میں گھمنڈ کروں گا، اگر میں تکبر کروں گا، اگر اس کی زمین پر اترا کر چلوں گا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ آج میں ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہوں، اگر میں گھمنڈ کرتے ہوئے روزی کو پہنچاؤں گا، وقت آنے پر دور نہیں ہے، وہ وقت آ جائے گا میں خود بخود فقیر ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہے بزرگان محترم، بروز قیامت کوئی بندہ، کوئی بندی اللہ تبارک و تعالی کی نظروں سے اوجھل ہو نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ کہیں بھی جائے، میں نے شروع میں بتایا کہ ایک آدمی اگر چوری کر لیا، اب اس کے مالک کو معلوم ہو گیا کہ اس نے چوری کیا ہے، اب اس کو معلوم ہو گیا ڈی جے ہلڈی کے اندر نہیں ہے، یہ تو گوئند پور کے اندر پہنچ چکا ہے، اب یہ ڈی جے ہلڈی کے اندر چوری کر کے شیواجی نگر کے اندر پہنچ چکا ہے، اب یہ چوری کر کے سٹی مارکیٹ کے اندر پہنچ چکا ہے، یہ چوری کر کے ڈی جے ہلڈی سے بھاگ کر سعودی عرب پہنچ چکا ہے، اب یہ ڈی جے ہلڈی سے چوری کر کے
दूसरे मुल्क को पहुंच चुका है, बुजुर्गान मोहतरम वहां जाकर उस शख्स को पकड़ा जा सकता है, लेकिन फरमाया कि बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को जो छोड़कर, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जो तोड़कर दुनिया में रहकर जिंदगी गुजारता था, किसी का डर नहीं था, किसी का खौफ नहीं था, फरमाया कि बरोज़े क़यामत वो अल्लाह की नजर से बच नहीं सकता, छुप नहीं सकता, जहां भी चला जाए वो अल्लाह के दरबार में जरूर आना पड़ेगा, फरिश्ते घसीट कर लाएंगे, पकड़ कर लाएंगे। इसलिए बुजुर्गान मुहतरम दुनिया में रहकर हम ऐसी जिंदगी गुजारे कि हम जब दुनिया से जाए तो हमारा अल्लाह भी राजी हो जाए। कुरान मजीद के अंदर वाक़ियात ऐसे भरे पड़े हुए हैं, हयातुस सहाबा के अंदर सहाबा के वाक़ियात भरे पड़े हुए हैं। खुद कुरान मजीद सहाबा के बारे में गवाही देता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। सहाबा दुनिया में आए थे दुनिया कमाने के लिए नहीं आए थे, सहाबा दुनिया में आए थे दुनिया जीतने के लिए नहीं आए थे, सहाबा दुनिया में आए थे बिल्डिंगें बनने के लिए नहीं आए थे, सहाबा दुनिया में आए थे माल और दौलत जमा करने के लिए नहीं आए थे, सहाबा दुनिया में तशरीफ लाए थे बैलेंस जमा करने के लिए नहीं आए थे। बुजुर्गान मुहतरम सहाबा दुनिया में इसलिए आए थे कि हम दुनिया में रहे तो अल्लाह को राजी करे, हम दुनिया में रहे तो अल्लाह की इबादत करे, हम दुनिया में रहे तो अल्लाह की इताअत करे, हम दुनिया में रहे तो अल्लाह की फरमा बरदारी करे। इसीलिए कुरान मजीद गवाही देता है, सूरह बय्यिना पारे नंबर 30 के अंदर आखिरी आयत के अंदर कहते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये अल्लाह का कलाम गवाही दे रहा है, किसी आयरे गैरे का कलाम नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है, बल्कि खुद अल्लाह तबारक व तआला की जुबान से निकले हुए अल्फाज है। खुद कुरान मजीद सहाबा के बारे में इस बात की गवाही दे रहा है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह सहाबा से राजी हो गया, सहाबा अल्लाह से राजी हो गए। हम ऐसी जिंदगी गुजारे जैसे सहाबा ने जिंदगी गुजारा था, जैसा कि हजराते अंबिया ने जिंदगी को गुजारा था, अल्लाह को राजी करके दुनिया से गए थे। हम ऐसी जिंदगी को गुजारना है, हम ऐसी जिंदगी के दामन को थामना है। कब तक हम गफलत की जिंदगी गुजारते रहेंगे, कब तक हम लापरवाही की जिंदगी गुजारते रहेंगे। एक न एक दिन मैं और आप मिट्टी के हवाले होना है, कोई बच नहीं सकता। आज मैं इससे पहले 2 जुमा मुस्तकिल तुर्की के उन्वान पर बताया था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था, उन्होंने कभी तदब्बुर भी नहीं किया, कभी उन्होंने गौर नहीं किया कि वक्त आ जाएगा कि हम मिट्टी के हवाले आ जाए, हम मिट्टी के हवाले हो जाएंगे। बुजुर्गान मुहतरम हजारों की तादाद में क्या नौजवान थे, क्या बूढ़े थे, क्या बच्चे थे, क्या बच्चियां थी, दूध पीते मासूम बच्चे मिट्टी के हवाले हो गए। बल्कि एक वीडियो में मैंने अपने खुद इन गुनहगार आंखों से देखा कि एक घोड़ा 12 दिन तक मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने 12 दिन तक उसको जिंदगी दे रखा था, 12 दिन होने के बावजूद न उसको पानी पहुंचाया गया, 12 दिन होने के बावजूद न उसको रोजी पहुंचाई गई। फिर भी बुजुर्गान मुहतरम अल्लाह तबारक व तआला की चीजों पर गौर कीजिएगा कि 12 दिन भूखा रहने के बावजूद जब उस पहाड़ को फोड़ा गया, जब उस जमीन को तोड़ा गया, तो सही सलामत वो घोड़ा आफियत के साथ बाहर निकला। इसको जिंदगी देने वाली जात किसकी है? अरे किसकी है भाई? अल्लाह तबारक व तआला की जात है। 12 दिन भूखा रहने के बावजूद उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। चाहता तो वो 2 दिन में मर सकता था, चाहता तो वो 4 दिन में मर सकता था। बुजुर्गान मुहतरम आप मुझे बताए, अगर आपको 1 दिन या 2 दिन खाना न दिया जाए, पीने के लिए पानी न दिया जाए, तो मैं और आप क्या भूखे रह सकते हैं? बर्दाश्त नहीं कर सकते। बल्कि ये कहूं तो मैं झूठा हो नहीं सकता, अगर हम सुबह में नाश्ता ना करें तो दोपहर तक हम आफियत के साथ कारोबार नहीं कर सकते। अरे बात सही है कि गलत है? इसलिए कि बार बार पेट में तकलीफ होती है, बार बार पेट में खटक मटक की आवाज आती रहती है। क्यों भाई, क्या बात है, क्या मामला है, क्या माजरा है? इसलिए कि हजरत मैंने सुबह में नाश्ता नहीं किया तो अब मैं कारोबार कैसे कर सकता हूं? तो मालूम हुआ कि एक वक्त पर अगर कोई आदमी रोटी ना खाए, एक वक्त में अगर कोई आदमी खाना ना खाए, एक वक्त पर अगर पानी ना पिए,
تو وہ انسان دوسرے وقت تک برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے، 12 دن ہونے کے باوجود وہ جانور کو اللہ پاک نے صحیح سلامت اس پہاڑ سے باہر نکال کر کے دکھایا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی شان۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، واقعہ بتا کر بات کر دیتا ہوں، وہ بھی عنوان پر نہیں آیا، وقت ہو گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں روتے ہوئے تشریف لائے۔ کہاں تشریف لائے؟ اب بولتے رہیے میرے ساتھ، کہاں تشریف لائے؟ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے تشریف لائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا ہے۔ اتنا روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ جس کرتے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہنا تھا وہ کرتا مبارک تر ہو گیا۔ اتنا اللہ کے رسول علیہ السلام روئے۔ جب صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کو، اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے روتے ہوئے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی روتے ہوئے منبر پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے؟ بتائیے تو صحیح، کیا آپ کو کسی نے کچھ برا بلا کہہ دیا؟ آپ اتنا رو رہے، کبھی ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے آپ کو اتنا آنسوؤں کا سمندر بہاتے ہوئے کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح کہ آپ کس بات کی وجہ سے رو رہے ہیں، کس بات کی وجہ سے زار و قطر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر حضرات صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ میں کیا بتاؤں، اے میرے صحابہ میں کیا بتاؤں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ کون تشریف لائے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل نے آپ سے کیا کہا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام مجھے پیش کیے، اور آگے بڑھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کی امت کے 3 افراد وہ ہیں جو مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے۔ کہاں نہیں جائیں گے؟ بولو بھائی، جنت میں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ براہ راست اللہ پاک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ پاک بتا کر کے بھیج رہے ہیں، اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کے پاس اور یہ بات بتا دو کہ آپ کی امت کے 3 افراد وہ ہیں جو بروز قیامت کے جنت میں نہیں جائیں گے، بروز قیامت جنت میں پہنچ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسے ہی حضرات صحابہ کے سامنے اس بات کو پیش ہی کرنا تھا، حضرات صحابہ بھی زار و قطار رونے پڑے، رونے پر مجبور ہو گئے۔ حضرات صحابہ تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جلدی سے بتائیے وہ 3 افراد کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہمیں جلدی سے بتائیے وہ 3 افراد کون ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 3 افرادوں میں ہمارا بھی شمار نہ ہو جائے۔ حضرات صحابہ کو بھی ڈر ہونے لگا، حضرات صحابہ کو بھی خوف ہونے لگا، کہیں وہ 3 افرادوں میں سے ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے، اللہ کے نبی جلدی سے بتائیے۔ صحابہ بھی رو رہے، اللہ کے نبی رو رہے۔ سوچئے بزرگان محترم اس وقت کا منظر کیسا ہوگا؟
ادھر ایک طرف دیکھیں اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہ رہا ہے. اب ایک بات بتانے پر صحابہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر رونے لگے. اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ 3 افراد کون ہیں جو مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا دنیا میں، مرنے کے بعد وہ جنت میں نہیں پہنچ پائے گا، مرنے کے بعد وہ جنت کی خوشبو بھی سون نہیں پائے گا. ارے جنت میں قدم رکھنا دور کی بات ہے، چھوڑ دیجئے. جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائے گا، جو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کو تکلیف دے گا، جو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کے دل کو ریزہ ریزہ کرے گا، جو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، جو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کو خون کے آنسو رلائے گا، جو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کو اتنی تکلیف دے رہا ہے، ماں باپ کو اتنی تکلیف پہنچا رہا ہے، ماں باپ مجبور ہے کہ کب یہ مر جائے، ماں باپ مجبور ہے، اس کے لیے موت چاہ رہے ہیں. بزرگان محترم، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بروز قیامت وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے بتایا؟ حضرت جبریل امین نے. حضرت جبریل امین کو کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جس گھر کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں وہ گھر جنت ہوتا ہے، جس گھر کے اندر ماں باپ نہیں ہوتے بزرگان محترم، وہ گھر جنت نہیں دوزخ ہو جاتا ہے. جن کے ماں باپ آج موجود ہیں، آج ان لوگوں کی وہ قدر نہیں کرتے. اس لیے بزرگان محترم، میں آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں، اگر آپ کے ماں باپ ہیں دنیا میں تو آپ ان کی دل سے خدمت کیجئے گا، آپ ان سے دل سے خدمت کر کے ان کے دل سے دعائیں لیجئے گا. یہی وہ ماں باپ ہے جب وہ آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. فرمایا کہ ان کی دعائیں بچوں کے حق میں ایسی قبول ہوتی ہے، فرمایا کہ جیسا تم لوگ کھیت میں پانی ڈالتے ہو، جب تم کھیت میں پانی ڈالتے ہو جتنا جلد وہ پانی کو کھیت کھینچ لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، فرمایا کہ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں اس طرح بہت جلد قبول ہوتی ہیں. اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو آپ ان کے حق میں دعائیں کیجئے، اے اللہ میرے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرمائیے گا. بزرگان محترم، اگلی جمعہ ضرور تشریف لائیے گا. اور وہ کون سے 2 افراد ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے؟ اگلی جمعہ ضرور تشریف لائیے گا. انشاءاللہ وہ دونوں افراد کون ہوں گے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بتایا جائے گا. بس اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو موت کے آخری سانس تک اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک شعبان المعظم کے مہینے میں برکت عطا فرمائے اور رمضان المبارک آنے سے پہلے میں اور آپ اس کی تیاری کرتے ہوئے وقت کو بچا کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو والدین کی دل سے خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم تمام کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.